المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت جل مجد الکریم کا فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ آج ہم لیلۃ النصف من شعبان شب برات کی نہایت ہی بابرکت اور نورانی محفل پاک میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی رات وہ مبارک رات ہے جس کو قرآن مجید میں سورہ الدخان میں لیلہ مبارکہ کا نام دیا گیا۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ الدخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، اور سیاستہ میں حدیث شریف کی 6 مشہور کتابیں ہیں۔ سیاستہ میں جامع ترمذی حدیث شریف کی وہ مبارک کتاب ہے جس میں امام ترمذی علیہ الرحمہ نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے۔ آج کی رات کی اہمیت، اس کی افادیت اس بات سے واضح ہو رہی ہے کہ محدثین کرام نے اپنی کتب حدیث کے اندر باقاعدہ باب باندھا ہے لیلۃ النصف من شعبان،
امام ترمذی نے ترمذی شریف میں جو چیپٹر قائم کیا، جو باب باندھا، اس کا نام ہے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ اس باب میں امام ترمذی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک حدیث پاک مروی ہے، وہ امام ترمذی نے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان میں اس حدیث پاک کو درج کیا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب لیلۃ النصف من شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ہاں قیام تھا۔ میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں، تو میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دیکھنے کے لیے میں نکلی، اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سجدے کی حالت میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، اور آقا کریم کو میں نے سجدے کی حالت میں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ آپ نے سجدہ بڑا طویل فرمایا، یہاں تک کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے یہ گمان ہوا، یہ اندیشہ ہوا کہ حضور نے اس قدر طویل سجدہ فرمایا ہے اور کوئی جنبش اور کوئی حرکت حضور نہیں فرما رہے، جس سے مجھے گمان ہوا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر گئی اور آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ خیال اور یہ اندیشہ دل میں آیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ السلام کے پائے اقدس کے تلووں کو مس کیا، اور اپنا ہاتھ حضور کے پائے اقدس کے تلوے پہ جب مس کیا تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے جنبش فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں جان گئی کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دل جمعی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں، اور اپنے رب کریم کی عبادت، ریاضت اور بندگی اور اس کے ذکر میں سجدے کی حالت میں حضور مصروف و مشغول ہیں۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل فرمائی تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے فرمایا اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسولہ اعلم، اللہ بہتر جانے یا اللہ کا رسول بہتر جانے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، یہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات، جسے ہم اپنی زبان میں شب برات کہتے ہیں، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالی عرب قبیلے کی بنو کلاب یا بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان کی تعداد سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے رہائی اور نجات عطا فرماتا ہے، اپنے گناہگار بندوں کی اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔
ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہ شب نور کی نورانی گھڑیاں جن میں اور آپ اپنے دامن میں رحمتیں اور برکتیں اور حسنات اور خیرات سمیٹنے کے لیے جمع ہیں، اس رات کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو سورج غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، طلوع فجر تک رات بھر آسمان سے ندائیں آتی ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو آج معاف کر دیا جائے، حل من مسترزق ارزق لہ، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ ہم اس کی جھولی میں رزق کی خیرات ڈال دیں۔ رات بھر آسمان سے ندائیں آتی ہیں، ہے کوئی فلاں حاجت والا، ہے کوئی فلاں حاجت والا، کہ وہ دست سوال دراز کرے اور میری بارگاہ سے طلب کرے اور مانگے، اور میں اپنے فضل و کرم سے اسے سرفراز فرماؤں اور اس کی حاجتوں کو آج میں پورا کر دوں۔ رات بھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ایک حدیث شریف میں آیا کہ شعبان کی 15ویں شب غروب آفتاب کے ساتھ رحمت خداوندی کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ دروازے صبح صادق تک، طلوع فجر تک یہ رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور رات بھر آسمان سے ندائیں آتی رہتی ہیں، اور جو لوگ اس رات اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت و بندگی اور طاعت میں مصروف ہوتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حاجت مندوں کی حاجتوں کو، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو اس رات کو پورا فرماتا ہے۔ اس رات بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور سورہ الدخان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شب برات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی ہر حکمت والا کام جو ہے وہ تقسیم فرما دیتا ہے۔ جو لوگ اگلے سال موت کی آغوش میں اللہ کے حکم سے جن پر ذائقہ موت وارد کیا جانا ہے، ان کے نام زندوں کی فہرست سے نکال کر دوسری فہرست میں نام درج کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ان پر عمل کے لیے وہ فہرست جنہوں نے اس شعبان کی 15ویں شب سے لے کر اگلے سال شعبان کی 15ویں تک جنہوں نے فوت ہونا ہے، دنیا سے جانا ہے، ان کی فہرست اس رات مرتب کر لی جاتی ہے، اور اس پر عمل کے لیے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی شرح میں محدثین کرام نے لکھا کہ ایک آدمی نئے مکان کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، وہ مکان تعمیر کر رہا ہے کہ اس میں رہائش رکھوں گا، کوئی نکاح کرنے کے لیے پروگرام بنا رہا ہوتا ہے، منصوبے بنائے جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس رات میں اس کی موت اور حیات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ہر حکمت والا کام فیہا یفرق کل امر حکیم، جو جو رزق ملنا ہے اس کا فیصلہ بھی اس رات کر دیا جاتا ہے، اور جو جو روزی جس کو عطا کی جانی ہے
اس کا الگ ایک دفتر تیار کیا جاتا ہے، فہرست مرتب کی جاتی ہے، اور عمل کے لیے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ ہر آدمی کے تمام معاملات کا فیصلہ اس رات میں کر دیا جاتا ہے، اور بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ان کے آئندہ سال کے معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اور میرے معاملات کا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہو رہا ہو، تو میرا سر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو۔ طویل سجدہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس رات فرمایا۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب میں نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں حضور تشریف لے گئے، اور بقیع شریف میں کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو بلند فرما کر اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اسی لیے شب برات لیلۃ النصف من شعبان کو قبرستان حاضری دی جاتی ہے کہ یہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت البقیع تشریف لے گئے، اور آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اہل ایمان شب برات کو قبرستانوں میں حاضری دیتے ہیں، اور امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ سے حدیث پاک مروی ہے کہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے لیلۃ النصف من شعبان، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو قیام کیا کرو، نفل پڑھا کرو، اور اگلے دن کو روزہ رکھا کرو۔ اس حدیث شریف کے راوی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس حدیث شریف کے راوی ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد انہی سے مروی ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کا قیام اور اگلے دن کا روزہ، قوموا لیلہا وصوموا یومہا وصوموا نہارہا، دن کا روزہ رکھو۔ اس حدیث شریف کو پیش نظر رکھتے ہوئے عرفاء نے بڑا ایک لطیف نقطہ بیان فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو قیام کا حکم ہے۔ قیام سے مراد نوافل کی ادائیگی ہے، اور اگلے دن کا روزہ ہے۔ عارف لوگ کہتے ہیں کہ یہ دراصل رمضان المبارک کا 15 دن پہلے استقبال کرایا جا رہا ہے، تاکہ اہل ایمان کو پتہ چل جائے اور علم ہو جائے کہ وہ مہمان کتنا عظیم ہوگا جس کا استقبال رب ذوالجلال 15 دن پہلے کروا رہا ہے۔ یہ دراصل رمضان المبارک کا استقبال کرایا جا رہا ہے، عرفاء کا کہنا ہے، اور اس میں بڑی پیاری توجیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کی 2 حدیثیں انہوں نے بیان فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان الکریم رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں روزہ رکھا اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔
ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان و اخلاص کے ساتھ جو رمضان شریف کے روزے رکھے گا اس کی زندگی بھر کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور رمضان شریف کی راتوں میں قیام، دوسری حدیث شریف جو عرفاء نے بیان فرمائی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان شریف کی راتوں میں قیام کیا، نماز تراویح ادا کی ایمان اور اخلاص کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی زندگی بھر کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان شریف کے دنوں میں صیام ہے اور راتوں میں قیام ہے۔ ان دو حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے عرفاء فرماتے ہیں کہ جو سرکار کی یہ حدیث ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس میں امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو قیام کر کے رمضان شریف کی تراویح کے لیے تیار ہو جاؤ، اور 15 شعبان کا روزہ رکھ کے رمضان شریف کے روزوں کی تیاری کرو۔ یہ اس مبارک مہینے کا استقبال بھی کرایا جا رہا ہے اور اس کے لیے تیاری بھی کرائی جا رہی ہے۔ یہ قیام اور دن کا روزہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، لیکن یہاں ایک بات پیش نظر رکھیے کہ یہ روزہ جو ہے یہ نفلی ہے، یہ روزہ اس رات کی عبادت نفلی ہے اور کل کا روزہ بھی نفلی ہے۔ جو مستحب عبادت ہوتی ہے، نفلی عبادت ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی وہ روزہ نہیں رکھتا تو اسے گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ رات کا قیام یہ مستحب عبادت ہے، نفلی عبادت ہے، اس پر گرفت و پکڑ نہیں ہے، لیکن جو شخص روزہ نہیں رکھتا، رات کا قیام نہیں کرتا، وہ اس رات کی برکتوں سے کلیتاً محروم ہو جاتا ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو الترغیب و ترہیب میں علامہ منظری نے ان تمام احادیث کو جمع کر دیا ہے، جو شب برات کی فضیلت میں حدیثیں ہیں وہ سب اس میں ایک جگہ جمع کر دی ہیں۔ ان احادیث مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے امت میں یہ معمول چلا آ رہا ہے، وہ ان راتوں میں شب بیداری کرتے ہیں، ان راتوں میں شب بیداری کرتے ہیں۔ شب بیداری کا مطلب ہے رات کو جاگنا، صرف جاگنا مراد نہیں۔ جب ہم ان مقدس راتوں میں شب بیداری کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ رات بیدار رہ کر پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں بسر کی جائے، پوری رات اس کے ذکر میں رہا جائے، اس کی عبادت و بندگی میں رہا جائے، تاکہ وہ جو حضور کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک دروازہ ہر روز کھلتا ہے، وہ بھی رات کے پچھلے پہر۔ ہر روز اللہ کی رحمت کا فقط ایک دروازہ کھلتا ہے، وہ بھی رات کے پچھلے پہر۔ لیکن شعبان المعظم کی 15ویں رات اور رمضان المبارک کی شب قدر میں جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، رحمت خداوندی کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ 300 دروازے رحمت الہی کے کھل جاتے ہیں۔ اور ان راتوں میں شب بیداری اس لیے کی جاتی ہے، میں اس حدیث شریف کو پھر دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ لوگ شب بیداری کیوں کرتے ہیں، پوری رات شب قدر کو بھی
نوافل پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، آقا کریم کی نعت پاک کی محفلوں میں حاضری دیتے ہیں، قرآن و حدیث کا درس سنتے ہیں، تاکہ یہ پوری کی پوری رات جو شب نور ہے اور شب مغفرت ہے، شب عطا ہے، اس پوری رات کو ہم اس رب کریم کی یاد میں بسر کریں، گزاریں، جس رب کریم نے ہمارے لیے ان راتوں میں خیر اور برکت رکھی ہے۔ باقی راتوں میں رحمت خدا بندی کا ایک دروازہ کھلتا ہے، وہ بھی پچھلے پہر، اور نیک آدمی تو ہر رات جاگتا ہے، نیک آدمی ہر رات جاگتا ہے۔ یہ راتیں رب ذوالجلال نے اپنے گناہگار بندوں کے لیے بنائی ہیں، جو سال بھر شب بیداری نہیں کر پایا، ان 2 راتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا انعام رکھا ہے کہ جو ان 2 راتوں میں اپنے رب کو یاد کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے جتنے بھی سوال کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سائل جب اپنی جھولی پھیلا کر اپنے رب سے مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں خالی نہیں لوٹاتا، اپنے کرم کے موتیوں سے ان کی جھولیوں کو واپس بھر کے لوٹاتا۔ میں وہ حدیث شریف پھر دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ شب بیداری کی اہمیت ہمارے ذہن میں آ جائے کہ ہم کیوں جاگ رہے ہیں، اور پوری رات نعت خوانی ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، نوافل پڑھے جا رہے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھی جا رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور طلوع فجر تک، صبح صادق تک، رات بھر آسمان سے ندائیں آتی ہیں، اے مغفرت مانگنے والو، دستے سوال دراز کرو، میری بارگاہ سے بخشش مانگ لو، حل من مسترزق ارزق لہو، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ جھولی پھیلائے، میں اس کی جھولی میں رزق کے خزانے عطا کر دوں، ہے کوئی فلاں حاجت والا مجھ سے اپنی حاجت بیان کرے، میں اس کی حاجت کو آج کی رات پورا کر دوں۔ تو یہ عطاؤں کی رات ہے، یہ بخشش و مغفرت کی رات ہے۔ ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور برات کا معنی ہی بری ہونا ہے، اور یہ فرشتوں کی عید رات ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یہ فرشتوں کی عید رات ہے۔ تو گویا کہ ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ تقسیم ہوتی ہیں، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو حدیث ہے نا، حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ جس کو آج میں معاف کر دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو آج معاف کر دیا جائے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر، شب قدر، نبی کریم علیہ السلام نے مجھے ایک دعا تعلیم فرمائی، اور حضور نے فرمایا اے عائشہ، جب بھی تمہاری زندگی میں شب قدر آئے تو یہ دعا مانگا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، اے ہمارے رب کریم ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو میں نے آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنے رب کریم کی جناب میں
اپنے رب کریم کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچی توبہ، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں۔ اور دوسرے مقام پر قرآن مجید میں فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا، توبوا الی اللہ جمیعا، اپنے رب کریم کی بارگاہ میں مل کر اکٹھے ہو کر توبہ کرو۔ توبہ سے مراد کیا ہے؟ یہ جو استغفار ہے نا، استغفار کا معنی ہے اپنے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ استغفار کا معنی ہے اپنے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اسے استغفار کہتے ہیں۔ اور جب ہم استغفار پڑھتے ہیں اس میں توبہ کا بھی لفظ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، من کل ذنب، تمام گناہوں کی، جتنے بھی غلطیاں، قصور، کوتاہیاں، گناہ مجھ سے سرزد ہوئے، میں زندگی بھر کے تمام گناہوں کی تیری بارگاہ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، واتوب الیہ، اور تیری بارگاہ میں توبہ بھی کرتا ہوں۔ توبہ کا معنی ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا۔ اسی لیے الندامۃ توبۃ، اگر کسی آدمی میں غلطی کرنے کے بعد ندامت کا احساس پیدا ہو گیا تو وہ ندامت اس کے لیے توبہ کا عمل بن جاتی ہے، وہ ندامت توبہ کا عمل بن جاتی ہے۔ تو اگر انسان، ایک حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کوئی مرد ہو یا عورت اتنے گناہ کرے، اتنے گناہ کرے کہ آسمانوں تک اس کے گناہ بھر جائیں، جتنی فضائیں اور ہوائیں ہیں یہ گناہوں سے بھر جائیں، لیکن جب اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرتا ہے نا، یہ ہے توبہ۔ ایک آنسو ندامت کا جب اس کی آنکھ سے ٹپک کر اس کے رخسار پر گرتا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک بھی اگر گناہ کیے ہوں، ایک آنسو اس کے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ تو رات رونے کی رات ہے، گناہوں کی معافی مانگنے کی رات ہے۔ جب آدمی گریہ ازاری کرتا ہے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں، ندامت کے آنسو، شرمندگی کے آنسو، توبہ کے آنسو جب اس سے آنکھوں سے گرتے ہیں تو اس کی خطاؤں کی معافی کا وہ آنسو جو ہے، آنسو کا ایک قطرہ جو گرا تھا، اس کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، یہ حضور کی حدیث شریف ہے۔ ہر انسان سے گناہ، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے خطا ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان خطا کار ہے۔ غلطی، گناہ کا ہر شخص سے صادر ہونا ممکن ہے، لیکن حضور نے فرمایا خیر الخطائین التائبون، گناہ گاروں میں سے بہترین گناہ گار وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے، جو گناہوں پر، غلطیوں پر، قصور کرنے کے باوجود ڈٹا رہے، ضد میں رہے اور ان پر ڈٹا رہے، اس کا معاملہ اور ہے۔ لیکن وہ خطا کار، وہ گناہ گار جو اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر الخطائین التائبین، گناہ گاروں میں سے بہترین گناہ گار وہ ہے، خطا کاروں میں سے بہترین خطا کار وہ ہے جس کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ اور گناہوں سے توبہ، یہ شب قدر ہو، شب برات ہو، شب جمعہ ہو، شب عید الفطر ہو، شب عید الاضحیٰ ہو، شب عرفہ ہو، حدیث شریف میں یہ وہ راتیں ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ان راتوں میں جو توبہ و استغفار کرتا ہے اس کو اجر کتنا ملتا ہے۔
دیکھیے ذرا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ توبہ و استغفار کو بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ توبہ و استغفار اس کا بڑا اعلیٰ مقام ہے رب کریم کی بارگاہ میں۔ کتنا اعلیٰ مقام ہے، اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے کمن لا ذنب لہ، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، جیسے اس نے گناہ۔ یہ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو گناہ جو ہیں وہ ایسے دھلتے ہیں کہ میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو ملائکہ روک لیں گے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں لے جایا جائے گا۔ رب کریم پوچھیں گے تم نے اس میرے بندے کو روکا کیوں ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ یہ اس کے رجسٹر ہیں نامہ اعمال کے، یہ گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، اس کے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لے آؤ، اس کے گناہوں کا ثبوت ہے تو لے آؤ، کوئی ثبوت لے آؤ گناہوں کا۔ تو وہ جو اعمال نامے بڑے بڑے گناہ رجسٹر اٹھائے ہوئے ہوں گے نا، ملائکہ جب انہیں کھولیں گے، ورق گردانی کریں گے اور جیسے جیسے ورقے دیکھتے جائیں گے ان پہ کچھ نہیں لکھا ہوگا، وہ بالکل صاف ہوں گے۔ اللہ کریم فرمائیں گے لاؤ کو ثبوت ہے اس کے گناہوں کا تو لے آؤ۔ فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ سارے کھاتے اس کے بھرے ہوئے تھے گناہوں سے، لیکن اب پورا رجسٹر ہی صاف ہے، یہاں تو کوئی ثبوت نہیں، کوئی گناہ نہیں اس کا لکھا ہوا۔ رب کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ بندہ ایک دن میرے خوف و خشیت سے میری بارگاہ میں سچے دل سے رویا تھا، اس نے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی، اس کے آنسو گرے تھے اور میری بارگاہ میں وہ درجے قبولیت کے پہنچے اور ان آنسوؤں کے بہنے سے میں نے اس کی زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اور ایسے معاف کیا جاتا ہے کہ کھاتے بھی صاف کر دیے جاتے ہیں، وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور یہ کئی مرتبہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ انبیاء کرام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کرام معصوم ہیں، وہ پاک ہوتے ہیں، مبرہ ہوتے ہیں، منزہ ہوتے ہیں، ان سے گناہوں کا ارتکاب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کریم نے انہیں معصوم بنایا ہے، معصوم، گناہوں سے پاک، منزہ عن الخطا، مبرہ عن الخطا، انبیاء کرام۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، 70 سے زیادہ مرتبہ ایک دن میں رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کا معنی باب استفعال ہے اور یہ طلب ماخذ کے لیے آتا ہے، یعنی مغفرت چاہنا، معافی مانگنا۔ یہ تعلیم امت کے لیے تھا، یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ وہ ہستی پاک جو معصوم ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں، وہ ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے ہیں۔ انسان جو خطا و نسیان کا پتلا ہے اس کو ایک دن میں کتنی مرتبہ استغفار کرنا چاہیے؟ صوفیاء کرام نے اس کی کم از کم تعداد 100 مرتبہ لکھی ہے۔
روزانہ 100 مرتبہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور جو بندہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اس کے گناہوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے۔ اور توبہ کے کئی مدارج ہیں۔ ایک توبہ کا درجہ ایسا ہے جو بڑی اعلیٰ درجے کی توبہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو گناہ ہوئے ہیں ان پہ شرمندگی اور ندامت، اور آئندہ ان گناہوں سے کنارہ کش رہنے کا عہد کرنا، اور آئندہ ان گناہوں کے قریب تک نہ جانا، اپنا دامن بچا کے رکھنا۔ وہ جو توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو رب کی بارگاہ میں، جو سچی توبہ کرتا ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے انعام دیکھیے۔ اس سے بڑی رب کی رحمت کا تصور کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیے تھے گناہ، لیکن وہ توبہ جو ہے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروا دیتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے۔ کیا تھا گناہ اور وہ گناہ نیکی بن جائے، کیا تھا گناہ اور وہ گناہ نیکی بن جائے۔ قرآن کی آیت سنیے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ سیئات کہتے ہیں گناہوں کو، حسنات کہتے ہیں نیکیوں کو۔ وہ سو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں آنسو گراتا ہے، سجدے میں جا کر رب سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ سچوں کی توبہ جب کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ کون بدلتا ہے؟ اللہ بدلتا ہے۔ یبدل اللہ بدلتا ہے گناہوں کو نیکیوں کے اندر۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، آنسو گراتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، گڑ گراتا ہے، سجدے میں گرتا ہے، رب سے معافیاں مانگتا ہے، رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ کیے تھے گناہ، اللہ ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ وہ فارسی کا ایک شعر کا مصرع ہے، رحمت حق بہانہ میں جو ید۔ اللہ کی رحمت تو ہماری مغفرت کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے۔ ہم ہی غافل ہیں۔ وہ بے نیاز رب فرماتے تمہارے، یہ حدیث شریف ہے، نبی پاک نے فرمایا زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں کے انبار لگ جائیں۔ حدیث شریف میں مرد ہو یا عورت اتنے گناہ کیے ہوں کہ زمین سے لے کے آسمان تک گناہ ہی گناہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سچے دل سے ندامت کا ایک آنسو گرے گا، زمین سے آسمان تک سارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دے گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے آ تو صحیح میرے در پہ، میرے دروازے پہ آ، ذرا جھک میری بارگاہ میں، میری طرف رجوع کر۔ تو شب برات کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، رجوع اللہ۔ اور شب برات کا یہی پیغام ہے، لیلۃ النصف من شعبان کا یہی تعلیم ہے، یہی درس ہے کہ آج شب بیداری میں جمع ہو کر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع اللہ کا اپنے رب سے وعدہ کریں اور اپنے رب سے عہد کریں اور دعا مانگیں، باری تعالیٰ تو ہی اپنے فضل اپنے کرم سے ہمیں اپنی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے۔
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ آپ آئے نہیں ہو، آپ آئے نہیں، جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں آپ آئے نہیں، آپ لائے گئے ہیں۔ آپ آئے نہیں، آپ یہاں وہی آتا ہے اللہ کے گھر میں، سجدہ وہی اپنے رب کو کرتا ہے، پاک صاف ہو کر مسجد میں وہی بیٹھتا ہے جس پہ رب کا کرم ہو۔ اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا علماء سے، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ معنی ہے یا اللہ کبھی مسجد میں نہ آتا اگر تو مجھے توفیق نہ دیتا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ یہ رب نے توفیق دی ہے تو آپ آئے ہیں نا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ وہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا تو آپ نے فرمایا آ گئے ہو؟ کہتے جی آ گئے ہوں۔ فرمایا آئے نہیں، آپ تو لائے گئے ہیں۔ آپ آئے نہیں، آپ تو لائے گئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ آیت ہے قرآن کی۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ شب بیداری میں آئے ہیں، آپ ذکر میں آئے ہیں، طاعت و بندگی اور ریاضت کی محفل میں آئے ہیں۔ آپ آئے نہیں، آپ لائے گئے ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ رب کا فضل ہے، جس میں چاہتا ہے فرما دیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ رب کا فضل ہے، جس پہ چاہتا ہے فرما دیتا ہے۔ اور جس کو نماز روزے کی توفیق مل جائے، جس کو مسجد کی حاضری کی توفیق مل جائے، یہ دعا مانگو مسجد کی حاضری نہ چھوٹے ہم سے۔ اہل اللہ سے پوچھو، اللہ والوں سے ذرا پوچھو، یہ مسجد کی حاضری کی قدر و قیمت کیا ہے؟ یہ 5 وقت حاضری لگتی ہے رب کے گھر میں۔ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو حاضری لگتی ہے 5 وقت مسجد میں۔ جمعے کی اذان ہوتی ہے، کیا یہ حدیث شریف نہیں ہے کہ مسجد کے دروازے پہ رجسٹر لے کر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر آنے والے کا نام لکھتے جاتے ہیں، ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں، حاضری لگتی ہے جی۔ تو یہ 5 وقتہ حاضری مسجد کی، یہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کرو، باری تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی اور مسجد کی حاضری کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ سب سے بڑا فریضہ اہل ایمان پر 5 وقتہ نماز ہے۔ اور میں اکثر دین کی دعوت کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید بتاتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ ادع الی سبیل ربک، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، دین کی طرف دعوت دو۔ اور جب دین کی طرف دعوت دو گے تو حضور نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو آدمی کسی کو نیکی کے کام کی دعوت دیتا ہے اور اس کو اجر کیا ملتا ہے؟ جیسے اس نے خود وہ نیک کام کیا ہے۔
الدال علی الخیر کفاعلہ، حدیث بات، جو نیکی کے کسی کام کی ترغیب دیتا ہے، تلقین کرتا ہے، اور جو بندہ اس کی ترغیب پر عمل کر کے نیک کام کر لے گا، کام تو ترغیب پر دوسرا آدمی کر رہا ہے، لیکن جس کی ترغیب پر وہ نیک کام کرے گا اس کو اجر کیا ملے گا؟ جیسے اس نے خود یہ نیک کام کیا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ۔ اور ہمارے ذمہ اللہ نے ایک کام لگایا ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم سب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کریم نے ہر امتی کو بڑا اعزاز بخشا ہے اور فرمایا کنتم خیر امہ، تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ خیر امہ، حضور کی امت اپنے مقام کو پہچان نہیں رہی۔ رب نے تمہیں بڑی عزت دی ہے، بڑا مرتبہ ہے تمہارا۔ جو امت محمدیہ ہے ان کو لقب ملا ہے کنتم خیر امہ، تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ اور اس امت کو بنایا گیا اخرجت للناس، ہمیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، خود بھی نیکی پر چلو، نیک رستے پہ چلو، نیکیوں پر عمل کرو، دوسروں کو بھی نیکیوں کی دعوت دو۔ وتنہون عن المنکر، خود بھی بدی برائی گناہ سے بچو اور دوسرے لوگوں کو بھی برائیوں گناہوں سے بچاؤ۔ یہ اس امت کے ذمہ فرض ہے، دین کی دعوت اور تبلیغ، خود بھی اللہ کے راستے پر چلنا اور دوسرے لوگوں کو بھی خدا کے راستے کی طرف، ادع الی سبیل ربک، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ۔ آؤ ففروا الی اللہ، آؤ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو، اپنے رب سے تعلق قائم کرو، وہ تعلق جو ہمارا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تعلق باللہ تعالی کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسے مضبوط کرنے کے لیے 5 وقتہ نماز، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ اللہ سے جو تعلق بندگی ہے، اسے مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے 5 وقتہ نماز سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ ہمارے دین میں، شریعت اسلامیہ میں، ایک مسلمان پر، ایک مومن پر سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑی ذمہ داری 5 وقتہ نماز ہے۔ اور بے عملی کی وجہ سے ہمیں مسائل نے گھیر رکھا ہے۔ ہم ایسے دنیا کی دلدل میں پھنس گئے اور ہم نمازوں سے غافل ہو گئے۔ ہماری بے عملی نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ اس بے عملی کی دلدل سے نکلنے کے لیے 5 وقتہ نماز کے پابند ہو جاؤ۔ جو پابند ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں، وہ استقامت مانگیں، اور جو نمازوں میں کبھی 1 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی چھٹی کر لی۔ نمازیں تو 5 فرض ہیں اور نماز کی کوئی چھٹی نہیں۔ روزے کی چھٹی ہے، بیمار ہے نہ رکھے، مسافر ہے نہ رکھے، لیکن نماز کی چھٹی تو ہے ہی نہیں۔ رعایت ضرور ہے، سفر میں جانا ہے تو 4 فرضوں کے 2 پڑھ لیں، صلاۃ القصر، معافی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سفر پہ جا رہے ہو تو چھوڑ دو، نہیں، تخفیف کی۔ سفر کی وجہ سے اگر 90 کلومیٹر یا اس سے زیادہ اگر آپ کا سفر ہے تو پھر 4 رکعتیں جو ہیں وہ 2 پڑھیں، صلاۃ القصر، لیکن معافی نہیں ہے۔ بیمار ہیں، معافی نہیں نماز کی، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، معافی تو ہے نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ہماری مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں بنانے پہ زور چڑھا ہوا ہے،
مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کیا گارنٹی ہے میرے پاس اور آپ کے پاس؟ کیا کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہیں؟ کوئی گارنٹی لے کے آیا ہے کہ اتنے سال تمہاری زندگی ہے، اتنا جیو گے؟ ذرا دیکھو نا، اپنے پیاروں کی طرف نظر دوڑاؤ، عزیز و اقارب رشتہ داروں کو دیکھیں، دوست احباب کو دیکھیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو کندھوں پہ اٹھا کے ہم نے قبرستان کے حوالے کیا ہے۔ آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے یا میرے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ بھئی اتنے سال جئیں گے؟ تو کس توقع پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس توقع پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ دنیا بالکل فانی ہے، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضور نے فرمایا دنیا مردار ہے، دنیا مردار ہے، الدنیا جیفۃ۔ نبی پاک نے فرمایا دنیا تو مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ دنیا اللہ نے ہمیں اس لیے بنائی ہے، اس لیے ہمیں دنیا کی زندگی ملی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو فانی سمجھو، چند روزہ سمجھو، ناپائیدار سمجھو، دائمی اور ابدی زندگی آخرت کی زندگی کو سمجھو۔ کتنے لوگ ہیں جو کوٹھیاں بناتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو منصوبے بناتے ہیں، اپنی آسائشیں اور سامان مہیا کرتے ہیں، لیکن جب موت آتی ہے اسی مکان میں رہنا نصیب نہیں ہوتا۔ کتنے منصوبے بناتے ہیں، خود قبر میں پہنچ جاتے ہیں، وہ سارا بنایا دھرا دوسرے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، دائمی اور ابدی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی محض اس لیے ملی ہے، اس زندگی میں ایسے کام کر جاؤ جس سے تمہاری وہ زندگی سنور جائے جہاں مرنے کے بعد جا کر کے رہنا ہے۔ اگر کوئی نمازی بنتا ہے نا نوجوان، تو بدقسمتی سے ماں کہتی ہے، باپ کہتا ہے، ماموں کہتا ہے، تایا کہتا ہے تیری عمر ہے نمازاں پڑھنے والی۔ میں نے خود سنا ہے، لے تو انہیں مسیطے جان لگ پے ہیں۔ اے دنیا دی زندگی 4 دن عیش و عشرت دی زندگی، لوگوں کا یہ تصور ہے۔ اور میرے آقا کریم نے تو یہ کہتا ہے کہ تیری عمر کو نماز پڑھن دی ہوں، لے دس۔ کوئی داڑھی شریف رکھ لے تو کہتے ہیں لے تیری عمر کو داڑھی رکھن والی۔ تمہیں کس نے بتایا کہ داڑھی شریف کے لیے کوئی عمر متعین کیا ہے؟ کس نے مقرر کی ہے؟ میں نے کہا یہ امت بھول گئی۔ یہ کہتے ہیں پترا تیرا کو ٹائم ہے اور مسیطے جا کے نمازاں پڑھن دا۔ یہ 4 دن عیش دی زندگی، عیش و عشرت کرو۔ میرے آقا نے تو فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نمازی بناؤ، 7 سال کا ہو جائے تو نمازی بناؤ، 10 سال کا ہو جائے نہ نماز پڑھے سزا دے کے نمازی بناؤ۔ سزا سے مراد یہ ہے کہ ترغیب و ترہیب، اہمیت و افادیت بتائی جائے، نماز کا شوق دلایا جائے، نماز کی رغبت دلائی جائے۔ میں کہا کرتا ہوں ہر ماں باپ کو 3 سال ملے ہیں، 3 سال میں اپنی اولاد کو نمازی بناؤ۔ 7 سال کا بچہ ہو نمازی بناؤ، 10 سال کا ہو نہیں پڑھتا ترغیب و ترہیب سے نماز بناؤ، کیونکہ اس کی چھٹی بھی نہیں، اس کی معافی بھی نہیں۔ اور جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا قیامت کے دن، تو سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ 5 وقتہ نماز ہے، وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ قیامت کے دن پہلا سوال اسی کے متعلق ہوگا۔ اور کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات کی ہے، نماز کے بغیر آدمی کسی کام کا نہیں۔ نماز دے بغیر بندہ کسی کام دا نہیں، نماز کے بغیر
کسی کام کا نہیں آدمی. 5 وقتہ نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اور نماز کا فائدہ سن لو ذرا. ایک نماز آپ نے پڑھی نا جماعت سے، اور پھر دوسری نماز جماعت سے پڑھی. میں نہیں کہتا، میرے آقا کریم رسول الثقلین تاجدار کائنات ناطق وحی فرماتے ہیں، جس نے ایک نماز جماعت سے پڑھی پھر دوسری نماز جماعت سے پڑھی، میرے آقا نے فرمایا درمیان میں جتنے گناہ ہوں گے وہ نماز اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ، ایک رمضان شریف کا مہینہ دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو وضو کرنے سے معاف، کچھ گناہ ایسے ہیں ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنے سے، کچھ گناہ ایسے ہیں ماں کا چہرہ باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا گناہ معاف ہو گئے. حضور نے فرمایا جس نے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا اس کو مبرور حج کا ثواب ملتا. ماں باپ کا چہرہ فقط محبت سے تک لینا مبرور حج کا ثواب. تو نیک اعمال کا ذوق و شوق پیدا کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، تعلق مع اللہ تعالی قائم کرو، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے. اللہ خالق کل شیء، پوری کائنات اسی نے تخلیق کی ہے. وہ ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا خالق، ہمارا رب. مرنے کے بعد ہم نے اسی رب کی بارگاہ میں جانا ہے. تو کہاں ہم پھر رہے ہیں؟ ہمارا زندگی کی دوڑ جو ہے دین سے ہمیں اس نے دور کر دیا. یہ جوان موتیں جو ہوتی ہیں ان میں غور کیا کرو. جوان موتیں جو ہوتی ہیں ان میں کبھی کبھی سوچا کرو تو کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے میرے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث شریف ہے، اور جب بھی میں وہ حدیث شریف پڑھتا ہوں تو پھر مجھے ان جوانوں پہ، ان نوجوانوں پہ پھر حسرت ہوتی ہے ان کے بارے میں جن کے بارے میں میرے آقا کریم فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. لوگ مر رہے ہوں گے پیاس سے، زبانیں باہر لٹک رہی ہوں گی. حدیث شریف میں العطش العطش، مر گئے پیاسے، زبان باہر لٹکی ہوگی. اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہاں جنازہ پڑھنے جائیں تو دھوپ برداشت نہیں ہوتی. وہ جنازے والے چیختے چلاتے یار آ جاؤ صفا بنا لو، وہ درخت تھلے ہی کھلوتے رہتے ہیں. کہتے ہیں جی دھوپ بہت ہے، یہ دھوپ برداشت نہیں ہوتی. سورج سوا نیزے پہ ہوگا، میدان محشر کی گرمی کون برداشت کرے گا؟ حضور فرماتے اتنا پسینہ ہوگا ہر آدمی اپنے پسینے میں غرق ہوگا. میدان محشر میں ہر آدمی اپنے پسینے میں غرق ہوگا. حدیث شریف میں جتنے گناہ ہوں گے اتنا پسینہ ہوگا. اور یہ حدیث شریف ہے کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ سینے تک ہوگا. ہر آدمی اپنے پسینے میں غرق ہوگا. زبانیں باہر آئی ہوں گی، اللہ تش پکاریں گے. ایسے ماحول میں آواز آئے گی، رب کریم فرمائے گا جاؤ ان نوجوانوں کو ڈھونڈ کر لے آؤ، تلاش کرو. یا اللہ کس کو تلاش کریں؟ فرمایا نشا فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کے ذکر میں پروان چڑھی تھی. جس نوجوان کی جوانی
اللہ کے ذکر میں، اس کی عبادت میں پروان چڑھی تھی. وہ اپنی جوانی میں اللہ کے ذکر میں آتا تھا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا. آواز آئے گی ڈھونڈ کے لاؤ ان جوانوں کو جن کی جوانی پروان چڑھی اللہ کے ذکر میں اور اس کی عبادت میں. جاؤ ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آؤ. آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماؤں گا. ایک وہ شخص جس کی جوانی پروان چڑھی اللہ کے ذکر میں، اس کی عبادت میں. تو جس کی جوانی پروان چڑھی ہو رسول اللہ کی یاد میں روتے دھوتے، وہ نوجوان کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کو اپنے مدینے والے آقا کا ذکر سن کر، آپ کی تعریف سن کر، آپ کے محمد و محسن سن کر، جب آقا کریم کی محبت میں جس جوان کے آنسو گرتے ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا قیامت کے دن حقدار ہوگا. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جنہیں سنت مصطفیٰ ہے پسند. رسول اللہ سے محبت بہت بڑی دولت. اور محبت ہو اور بے نماز ہو بندہ، یہ ممکن نہیں. دعویٰ حضور کی محبت کا ہو اور بندہ بے نماز ہو، میں نہیں مانتا. کیونکہ میرے امام نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ میں ایسی محبت کا قائل نہیں جس میں اتباع نہ ہو. ہم ایسے عشق کے دعووں اور محبت کے دعووں کے قائل نہیں کہ آدمی نہ مسجد میں نظر آئے، نہ نماز میں نظر آئے، نہ جمعے میں نظر آئے اور دعویٰ کرے کہ میں عاشق رسول ہوں. اگر تیرا دعویٰ ہے عشق رسول کا تو پھر مسجد میں تجھے پہلی صف میں نظر آنا چاہیے، پہلی صف میں نظر آنا چاہیے. مومن کی پہچان نماز ہے. اور بخاری شریف کی یہ حدیث شریف جب بھی میں پڑھتا ہوں تو ایک دفعہ میں تو کانپ جاتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے نماز ہے. نماز نہیں تو کچھ نہیں. سب سے بڑا فرض، سب سے بڑی ذمہ داری 5 وقتہ نماز ہے. جب بھی اذان کی آواز آئے کان میں، سارے کام چھوڑ دو. دفتر میں ہیں تو وہاں ایک گوشے میں جائے نماز بچھاؤ اور نماز پڑھو. دکان میں ہے، مسجد میں نہیں آ سکے، دکان پہ پڑھو، دفتر میں پڑھو. میں ایک ڈاکٹر صاحب سے علاج کے لیے کبھی کبھی جاتا ہوں، ان کی ادا مجھے بڑی پسند ہے. انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹل ہے ان کا، اور جیسے ہی ان کے ہاسپٹل میں ایک امام مقرر ہے نماز کے لیے، اور وہ امام صاحب آتے ہیں، وہ اذان پڑھتے ہیں، جماعت کراتے ہیں. وہ سارے عملے کو انہوں نے پابند کیا ہوا ہے کہ سب نے نماز پڑھنی. اور جیسے ہی وہ اذان ہوتی ہے نا تو جو کاغذ قلم پکڑا ہوتا ہے نا، مریض کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، قلم وہی رکھتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ لوں، سارے کام بند، پہلے نماز پڑھ کے چیک کروں گا. ڈاکٹر صاحب میں بڑا دوروں آیا، میں ادھر جانا ہوں. وہ کہتا ہے بھائی میں تیری گل مننا یا رب دی گل مننا؟ جب نماز ہے تو پھر نماز ہے. میں نماز پڑھ کے، وہ نماز پڑھتے ہیں اور انہوں نے جہاں ان کی کرسی ہے نا مریضوں کو چیک کرتے، اوپر لکھا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نیچے ان کی کرسی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مزہ آ گیا ہے جی. جو درود شریف لکھا ہوا ہے، معلوم یہ ہوا کہ اس درود شریف کی برکتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. وہ امام صاحب آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، مکمل نماز پڑھ کے بڑے سکون سے دعا مانگ کر پھر کرسی پہ بیٹھتے ہیں. میں نے ان کو جب کئی مرتبہ دیکھا نا ایسے کرتا، تو میں نے ان کی تحسین کی اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے جو کچھ ملا ہے
ایک نماز اور دوسرا مدینے والے آقا پر درود شریف کی برکت سے ملا ہے۔ جو کچھ ملا، ایک 5 وقتہ نماز کی پابندی اور دوسرا پیارے نبی پاک پر درود پاک، ان 2 چیزوں سے مجھے ملا۔ کتنے بڑے انعام ہیں اللہ تعالیٰ کے، کتنے بڑے انعام ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر نابینا کو دیکھیں تو آنکھوں کی قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ جو آدمی بہرا اونچا سنتا ہے اس سے دیکھ کر کان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ جو گونگا ہے بول نہیں سکتا، اس کو دیکھ کر رب کو شکر کرو، تم تو بول رہے ہو۔ جو لنجا ہے چل پھر نہیں سکتا، آپ چلتے پھرتے ہیں۔ کتنے انعامات ہیں رب کے، لیکن کبھی شکر کیا رب کا؟ کھانا کھانے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ دین کی تعلیم یہ کچھ اور چیز ہے، دعوے اور چیز ہیں۔ 2 لفظ یاد کر لو، قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کا شکر تو ادا کر، لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ 2 لفظ یاد کر لو۔ کتنا وقت لگتا ہے اس پہ؟ میں پڑھتا ہوں، آپ گھڑی کا ٹائم دیکھیں کتنا وقت لگا ہے۔ الحمدللہ والشکر للہ، الحمدللہ والشکر للہ، یہ 2 جملے ہیں، ان میں کوئی وقت تو نہیں لگا کہ نہیں جی ٹائم ہی نہیں ملتا جی، مصروفیت بڑی۔ جب کھانا کھائیں تو لمبی دعائیں نہیں یاد، تو اتنا ضرور پڑھا کرو الحمدللہ والشکر للہ، ساری خوبیاں اللہ کے لیے اور اس کی عطاؤں پر اپنے اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ والشکر للہ، اپنے اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کے لیے بہترین عمل جو ہے نماز ہے۔ اور یہ بات بڑے غور سے سن لیں، بیوی کو نمازی بنانا خامند کی ذمہ داری ہے۔ بیوی کو نمازی بنانا خامند کی ذمہ داری ہے۔ اولاد کو نمازی بنانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بیوی کو نمازی بنانا خامند کی ذمہ داری ہے۔ یہ حدیث شریف میں نے پڑھی، اور جب زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھی تو کئی دن تک میں اس حدیث پر غور کرتا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بڑا نیک اور نمازی و حاجی جنتیوں کی قطار میں لگ کے جنت میں جا رہا ہوگا، اور ایک خاتون جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں استغاثہ کرے گی، وہ عرض کرے گی نماز کے معاملات جب اس کے دیکھے جائیں گے تو جو کمی کوتاہی اور غفلت کے سبب اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، وہ کہے گی باری تعالیٰ یہ جو نمازی صاحب جنت میں جا رہے ہیں، حاجی صاحب جنت میں، انہیں ذرا روکو، انہیں ذرا روکو۔ اللہ کریم حکم فرمائیں گے اس کو روکو ذرا، نمازی کو، حاجی کو۔ وہ جب رک جائیں گے تو وہ عورت دعویٰ کرے گی اللہ کی عدالت میں، استغاثہ کرے گی، باری تعالیٰ ان سے پوچھئے ہانڈی میں اگر نمک مرچ کم یا زیادہ ہوتا تھا تو ڈنڈا اٹھا لیتا تھا، کپڑوں کو استری کرنے میں لیٹ ہو جاتی تھی تو گالیوں پہ اتر آتا تھا، کھانے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی گھر سر پہ اٹھا لیتا تھا، اور دوسرے معاملات میں 19-20 کی کمی بیشی ہوئی تو یہ میری پٹائی بھی کرتا تھا، گالیاں بھی دیتا تھا، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا، نکل جا میرے گھر سے۔ اس سے پوچھیں، اس نے خود تو نماز پڑھتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، بڑے پکے نمازی تھے، لیکن ان سے پوچھیں انہوں نے کبھی مجھے کہا کہ نماز پڑھا کر؟ انہوں نے کبھی کہا مجھے نماز پڑھا کر؟ تو چونکہ خامند کی ذمہ داری ہے بیوی کو نمازی بنانا،
انہیں روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے اس فریضے میں کوتاہی کی تھی، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو تم نے نماز کے لیے نہیں کہا تھا۔ قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں جی بچے نماز نہیں پڑھتے، یہ خود ہی بھگتیں گے، بیوی نماز نہیں پڑھتی خود بھگتے گی، غور سے سن لیں، وہ نہیں بھگتیں گے، وہ تو بھگتیں گے ہی، وہ اپنے معاملات کے وہ ذمہ دار ہوں گے، لیکن ہم بھی بھگتیں گے، ہمارے گلے میں بھی پٹکا ڈالا جائے گا۔ بتاؤ تمہارے ذمے تھا نمازی بنانا، تم نے اپنی ذمہ داری کو کہاں تک پورا کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انہیں بھی نیکی کے راستے پہ لاؤ، خود بھی نیکی کے راستے پہ چلو۔ وہ آج کی رات رجوع الی اللہ کی رات ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی رات ہے۔ ہر شخص جب ہم دعا کریں گے، مل کر دعا کریں گے، تو دعا میں آپ غور کیجئے کہ کتنی عمر گزر گئی۔ ہر آدمی جس ایج میں ہے، جس اسٹیج پہ ہے نا، وہ ذرا سوچے کتنی عمر ہو گئی میری، تو جو گزر گئی سو گزر گئی، اور جیسے گزری جیسے گزر گئی۔ آج کی رات کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے رب سے آج ہم دعا مانگیں کہ باری تعالیٰ جو گزر گئی وہ گزر گئی، اس میں جو خطائیں ہوئیں، جو غفلت ہوئی، جو سستیاں ہوئیں، اور جو غلطیاں قصور و گناہ ہوئے، تیرے فضل و کرم سے امیدوار ہوں کہ آج کی رات مجھے گناہوں سے پاک کر کے ہمارے گھروں کو واپس لوٹائے گا۔ پچھلی خطائیں کھاتے میرے کلیئر کر دے، پچھلے میرے سارے معاملے معاف کر دے، اور آئندہ پھر تیری بارگاہ میں عہد کرتا ہوں، اور عہد کرتے ہوئے تیری بارگاہ سے توفیق بھی مانگتا ہوں۔ میں تو نیکی کے راستے پہ نہیں چل سکتا جب تک تیری نصرت، تیری دستگیری اور تیری مدد اور تیری توفیق میرے شامل حال نہیں ہوگی، میں اس ہدایت اور نیکی کے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ اپنے آپ کو بدلنے کا عہد کرنا ہے، عزم مصمم کرنا ہے، نیکی اور ہدایت کے راستے پہ چلنے کی دعا بھی مانگنی ہے، اور اللہ کریم سے دعا مانگنی ہے جو زندگی رہ گئی ہے باری تعالیٰ وہ تو تیرے راستے پہ گزر جائے، وہ بھی نیکیوں کے راستے پہ گزر جائے، اور ایسی زندگی مل جائے جس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آخرت کی بہتر کے لیے ذریعہ اور سامان فرما دے۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی کیجئے۔ آپ جس سلسلے میں بھی مرید ہیں، بیت ہیں، ہر تصوف کے سلسلے میں پہلا سبق 5 وقتہ نماز ہے، پہلا سبق 5 وقتہ نماز۔ چند دن پابندی کر کے دیکھیں، یہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے نا، اس ایک مہینے کو ایسے یار گزار کے تو دیکھو ذرا، ایک مہینے کو ایسے گزار کے دیکھو، جیسے ہی اذان ہوئی نا فوراً نماز کی تیاری۔ مسجد میں نہیں آ سکے کوئی بات نہیں، دکان پہ پڑھو، دفتر میں پڑھو، گھر میں پڑھو، منڈی میں پڑھو، جہاں ہو پڑھ کے تو دیکھو۔ ایک مہینہ پابندی سے مشق کرو، پھر دیکھو اس نماز کی پابندی کی بدولت مزاج میں، طبیعت میں کیسی روحانیت و نورانیت پیدا ہوتی ہے، کیسی نورانیت و روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شب برات کے مقدس لمحات کی بدولت ہمارا جاگنا، شب بیداری کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کی رات کی برکتوں سے اس نوری اور نورانی اجتماع میں آنے والا کوئی بھی میرے آقا کا غلام خالی واپس نہ جائے، سب کی جھولیاں رب ذوالجلال گوہر مراد سے بھر دے، ہماری زندگیاں بدل جائیں، دین کی طرف ہمارا رخ ہو جائے، نمازوں کی پابندی ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔